اب بتایا کہ کتنی ساری ایسی صورتیں ہیں جن کی شروعات میں قسمیں آتی ہیں، اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں، اور جو مثال میں آج آپ کو دینا چاہوں گا وہ ہے سورۃ المرسلات کے بارے میں۔ سورۃ نمبر 77 ہے یہ۔ ایک انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ چیز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین والشمس وضحاها والعصر والصبح والفجر واللیل، یہ تمام قسمیں آتی ہیں قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ مختلف چیزوں کی قسم کھاتے ہیں۔ اور ایک اور انڈرسٹینڈنگ یہ بھی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ قسمیں کھاتے ہیں تو یہ چیزیں اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ پاورفل اور مقدس ہیں یا امپورٹنٹ ہے، لیکن بات صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے مختلف چیزوں جب قسم کھاتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اس کے جواب میں کچھ آنے والا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی صورت کی شروع میں کوئی قسم ہے تو اس کے جواب میں ایک کنکلوژن آئے گا جسے ہم کہتے ہیں جواب القسم، اس قسم کا جواب۔ اس قسم سے ایک مائنڈ سیٹ پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو پریپیئر کیا جاتا ہے کہ کچھ آنے والا ہے۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیں، اور میں آپ کے سامنے کچھ قسمیں اللہ تعالیٰ کی جو سورۃ المرسلات میں ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ اب بتائیں قریش جو ہے وہ یہ بات قریش جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کرتے تھے کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جو سن ہے اور چاند ہے وہ دونوں ایک ساتھ مل رہے ہیں، یا پہاڑ جو ہے وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، وہ کس طرح ہلیں گے، یہ سمندر جو ہے ان میں آگ لگ جائے گی، یہ بڑی چیزیں ہیں۔ وہ کہتے تھے یہ کبھی نہیں ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو قرآن مجید میں باتیں آ رہی ہیں وہ بہت ہی زیادہ تباہی والی ہیں، وہ بہت بڑی ہیں، وہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ سورۃ المرسلات میں جو قسمیں کھاتے ہیں نا، اللہ اکبر، اور وہ یہ ہیں، اکثر مفسرون کی بھی یہ رائے ہے اور اس کا ترجمہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المرسلات میں اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق کے بارے میں قسم کھاتے ہیں، جو کہ ہیں ہوائیں، ہواؤں کی قسمیں کھاتے ہیں اللہ تعالیٰ، ہواؤں کی قسم۔ اللہ تعالیٰ سورۃ المرسلات کی شروع میں کس کی قسم کھاتے ہیں؟ کس تخلیق کی؟ ہواؤں کی۔ جو لفظ المرسل ہے نا، یا المرسلہ، یہ عربی میں اس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کو بھیجا جاتا ہے۔ یہ گھوڑوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے جو لفظ عرف ہے، جو اس کے آگے آتا ہے کہ والمرسلات عرفا، آیت میں عرف عربی میں کہتے ہیں، آپ کو پتہ نا گھوڑے کے پیچھے اس کی گردن پر بال ہوتے ہیں، اور اگر آپ گھوڑے پر سوار ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کمان نہیں ہے تو آپ اس کے بالوں سے پکڑتے ہیں تاکہ آپ اس کو قابو کر سکیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو تشبیہ دی ہے ان ہواؤں کی، وہ اس گھوڑے کی طرح ہیں، ایسا گھوڑا جو بے قابو ہے، لیکن اس کے جو بال ہیں، اس کی جو کمان ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے ان ہواؤں کی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کوئی گھوڑا ہے، آپ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیں، کیا ہوتا ہے؟ وہ تو ادھر سے ادھر بھاگتا ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی وہ کہاں جا رہا ہے، فل سپیڈ میں بھاگتا ہے۔ اب جس چیز کی تمثیل دی جا رہی ہے وہ یہ ہے، وہ ایک ایسا گھوڑا ہے جس کی کمان جو ہے نا وہ سنبھالی ہوئی ہے، قابو میں ہے اس کے بالوں کے ذریعے۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو قریش نے بات کی تھی نا کہ ہواؤں میں کیا ہے، جو ہوائیں ہیں نا وہ رینڈملی نہیں چلتی، یہ جو ہلکی ہوائیں چلتی ہیں، تازہ ہوائیں چلتی ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہواؤں کی کمان جو ہے نا اپنے ہاتھوں میں پکڑ رکھی ہے کہ وہ ہوائیں ہم پر آرام دہ رہتی ہیں۔ لیکن جب ہم اس دنیا میں فساد کرتے ہیں تو پھر وہی ہوائیں کیا ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کھلا چھوڑتے ہیں، تو پھر اس گھوڑے کی طرح ہو جاتی ہیں جن کی کوئی کمان نہیں ہوتی، اور اس سے کیا کیا تباہی ہوتی ہے۔ پھر پہلی آیت والمرسلات عرفا، یعنی ایسے گھوڑے جن کو چھوڑ دیا جائے لیکن ان کی کمان ہاتھ میں ہے۔ اور پھر فالعاصفات، عاصف عربی میں کہتے ہیں اس طرح سے موو کرنا جس میں کوئی ردم نہ ہو۔ مثال کے طور ایک ٹرک ہے جس کی بریکیں فیل ہو گئی اور وہ اس کا کنٹرول لوز ہو گیا ہے، لیفٹ رائٹ ہو رہا ہے، یا جیسے بلڈوزر ہوتا ہے نا، جو موومنٹ ہے نا بلڈوزر کی، وہ عاصف ہے، اس کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کے راستے میں کیا ہے، جو بھی آتا ہے گیا۔ فالعاصفات عاصفا، اور یہ ہوائیں اللہ تعالیٰ اسی قسم کو آگے لے کے چلتے ہیں، وہی سیم ہوائیں جو ہیں۔ اب کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑا ہے، اب ان کو پرواہ نہیں ہے، ان سے آندھیاں آ رہی ہیں، طوفان آ رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے اس کو ختم کر رہی ہیں۔ ان دو آیتوں میں سبحان اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے ہمیں ہواؤں کے بارے میں بتایا۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا ہوائیں جو ہیں ان سے تباہی کتنی ہوتی ہے، لیکن انہی ہواؤں سے اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی واضح ہوتی ہے۔ اگلی دو قسموں میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، وَالنَّاشِرَاتِ نَشْرًا، اور ایسی ہوائیں جو صحیح طرح سے پھیلتی ہیں ہر جگہ۔ نشر کا لغوی معنی ہوتا ہے کہ آپ کچھ بیج لیتے ہیں اور ان کو پھیلا دیتے ہیں۔ اب ان بیجوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ رینڈم ڈائریکشن میں پھیل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسی ہواؤں کے بارے میں بات کرتے ہیں جو پوری طرح ہر جگہ پھیل جاتی ہیں۔ اب جو علماء ہیں تفسیر کی، انہوں نے اس بات سے یہ اخذ کیا کہ جو ہوائیں ہیں وہ بادلوں کو پوری طرح اچھی طرح پھیلا دیتی ہیں، کیونکہ جہاں جہاں بادل ہوتے ہیں وہاں وہاں کیا ہوتا ہے، بارش پڑتی ہے، اور بارش سے اس زمین پر زندگی آتی ہے۔ اگر بارش ختم ہو جائے تو زندگی بھی ختم ہو جائے۔ ایسی ہوائیں جو پہلی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تباہی کا سبب بنتی ہیں، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسی بھی ہوائیں ہیں جو تمہارے لیے رحمت ہے، زندگی ہیں۔ اور ہمیں اب یہ بات بھی پتہ ہے کہ ہوائیں جو ہیں وہ صرف بادلوں کو نہیں لے کے پھرتی، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ اور کیا ہوتا ہے، پولن ہوتا ہے جو کہ پھولوں سے نکلتا ہے،
اور پولن جو ہے وہ ایک سے دوسری جگہ کس کے ذریعے جاتا ہے؟ ہواؤں کے ذریعے. جن کی بری الرجیز ہیں ان کو پتہ ہوگا یہ اچھی طریقے سے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت ہے. اور اسی وجہ جب ہمیں کوئی چھینک آتی ہے تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہیں. اللہ اکبر. والناشرات نشرا، اللہ تعالیٰ ان تمام ہواؤں کو، ان تمام بادلوں کو پھیلاتے ہیں. جب آپ بادلوں کا سوچتے ہیں پھیلنا یا پولن کا پھیلنا، تو آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ رینڈم ہے، اپنے آپ ہو رہا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بادل ہے یہ اپنے آپ ادھر ادھر ہو رہے ہیں، یا پانی کا قطرہ یا بارش کا قطرہ یہاں گر رہا ہے وہاں نہیں گر رہا. یہ سب رینڈم ہے. انگلش میں کہتے ہیں کہ رینڈم ایکٹس آف مدر نیچر. اور ہمارا ایمان ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ سارے کے سارے پریسائزڈ اور کیلکولیٹڈ چیزیں ہیں. کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. فالفارقات فرقہ، وہ جو بہت ہی پریسائز ان کی ڈویژن کرتا ہے. یعنی یہ بارش کا قطرہ یہاں گرے گا وہاں نہیں گرے گا، یہ زمین جو ہے خشک رہے گی اور اس زمین پر بارش برسے گی. فالفارقات فرقہ. تو دو چیزیں اب ہم نے پڑھ لی. ایسی ہوائیں جن سے تباہی آتی ہے، موت آتی ہے، اور ایسی ہوائیں جن سے رحمت آتی ہے اور زندگی آتی ہے. دونوں چیزیں ہواؤں میں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد فالملقیات ذکرا، کہ اس سے لوگ ملتے ہیں نصیحت سے. جو یہ ہوائیں نا، یہ ان کو یاد دلاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نصیحت و اللہ تعالیٰ کے ذکر کو. اب وہ کیا ذکر ہیں، کیا ریمائنڈرز ہیں جو ہواؤں کی وجہ سے ملتے ہیں، اگر ہم ان پر تفکر کریں. اب دیکھیں جو ہوائیں ہیں نا، زمین اور آسمان کے درمیان ہیں. ٹھیک ہے، جو بادل ہیں وہ آسمان میں، اور ان سے جو بارش ہو رہی ہے وہ زمین پر ہوتی ہے. اور یہ سب کس کے لیے ہوتا ہے؟ انسانوں کے لیے. اللہ تعالیٰ صرف ہواؤں کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، صرف اللہ تعالیٰ کی ایک حکم سے، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی اس کو حکم دیتے ہیں کہ ہم پر بارش برستی ہے، یہ کہیں اور سے نہیں ہوتا. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی بتاتے ہیں کہ آپ کو بنانے کے پیچھے مقصد کیا ہے، کتنا بڑا عظیم مقصد، کہ کس طرح سے ایک چیز دوسری چیز کے ساتھ مل کر آپ کو سرو کر رہی ہے. ہم پر احسان ہے یہ. اور پھر آپ کو خود یاد آتا ہے کہ یار میرا بھی ایک مقصد ہے اس زمین پر. اگر اللہ نے ان تمام چیزوں کو بنایا ہے جن کے پیچھے کوئی مقصد ہے نا، تو میرا بھی کوئی مقصد ہوگا. حتیٰ کہ ہوائیں بھی مجھے میرا زندگی میں مقصد یاد دلاتی ہیں. سبحان اللہ. اور ایک اور اہم بات جو ہواؤں میں آتی ہے، نصیحت. دیکھیے مثال کے طور پہ اگر آپ نے اپنا کوئی پالتو جانور گھر پر چھوڑ دیا اور ان کو آپ نے پانی نہیں پلایا، بھول گئے آپ، اور آپ شام کو رات کو گھر آتے ہیں، اب آپ کا وہ پالتو جانور کس کی مرہون منت ہے؟ آپ کی. جب تک آپ تھوڑا سا بھی پانی ان کی زبان پر نہیں ڈالیں گے نا، وہ آپ سے مانگ رہے ہیں پانی. اب چاہے وہ جانور آپ کو کتنا مرضی نقصان پہنچا دے، آپ کے بیڈ خراب کر دے، آپ کے صوفے خراب کر دے، آخر میں پھر بھی پانی وہ آپ سے ہی مانگیں گے. وہ خود سے پانی نہیں پی سکتے جا کے، جتنا مرضی وہ آپ کی بغاوت کر لیں. اب خود پہ یہ سوچیں، ہم جتنی مرضی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا پانی خدا نخواستہ بند کر دینا، ہم کدھر جائیں گے؟ کس سے پانی مانگیں گے؟ اور ہماری حالت ان جانوروں سے بھی بدتر ہے. یعنی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت بھی ہمیں یاد دلاتی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کتنا اختیار ہے. یہ پانی ہمارا نہیں ہے، جتنا مرضی ہم غرور سے زمین پہ چلتے پھریں. اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی بند کر دینا، ہم کدھر جائیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے. ان ہواؤں سے مجھے اللہ تعالیٰ کا اختیار بھی یاد آتا ہے. دوسری زبردست نصیحت جو ان ہواؤں سے ملتی ہے، اس طرح ہواؤں سے چیزیں دوبارہ باہر آتی ہیں. ہوائیں آتی ہیں، بادل آتے ہیں، بارش ہوتی ہے. زمین مردہ تھی، لیکن جیسی بارش ہوتی ہے زمین میں دوبارہ سے زندگی آتی ہے، دوبارہ پودے نکلتے ہیں، پھول نکلتے ہیں، مردہ زندہ ہو جاتے ہیں. اب جس طرح سے ہر دفعہ بارش سے زمین پر زندگی آتی ہے، اس سے ہم یہ بات بھی سیکھتے ہیں کہ ہم بھی ایک دن مریں گے، ہم بھی اسی زمین میں ہوں گے. اور جس طرح سے زمین سے پودے نکل رہے ہیں، قیامت کے دن اسی زمین سے انسان نکلیں گے. یہ ہمیں قیامت کے بارے میں بھی یاد دلاتی ہیں ہوائیں. یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں سے آ رہی ہیں اگر آپ صرف ہواؤں پر ہی غور کر لیں. اللہ فالملقیات ذکرا. جو آخری آیت میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عذراً او نذرا. ٹھیک ہے، عذراً او نذراً. ہم سب جو ہے نا، ہمارے چہروں پر ہوا محسوس ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اب دو طرح کے لوگ ہیں. ایسے لوگ جن پر بات پہنچتی ہے اور وہ اس سے نصیحت پکڑتے ہیں اور ٹھیک ہوتے ہیں. اور دوسرے کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جن پر کوئی اثر نہیں پڑتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھنڈی ہوا آتی، اچھی ہوا آتی، چلو جی. ان لوگوں نے جنہوں نے نصیحت پکڑی، ان کے لیے ہوائیں جو تھیں نا، ایک نصیحت لے کے آئی تھیں، ایک خبردار، ان کو خبردار کیا انہوں نے، نذرن. ٹھیک ہے، نذیر. اور ان لوگوں نے جنہوں نے پرواہ نہیں کی نا، تو یہی ہوائیں ان کے لیے ایک عذر ہوا جس کی وجہ سے ان کو سزا ملے گی. اللہ تعالیٰ نے نصیحت بھیجی، انہوں نے اس کو اگنور کیا، اور یہی ہوائیں ان کے لیے ایک عذر بن گئی جس کی وجہ سے اب ان کو سزا ملے گی. عذر ایک وجہ بن گئی. اللہ تعالیٰ جو ہے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور اب ان تمام قسموں کے بعد، یہ ساری قسمیں تھیں، یہ ساری کی ساری ایک بات شروع کر رہی ہیں. ابھی اصل بات آئے گی آگے. ٹھیک ہے نا، یہ قسم ہے. اب اس کا جواب القسم کیا ہے؟ انما توعدون لواقع، کہ کوئی شک نہیں، جو بھی چیزیں تم سے وعدہ کی گئی ہیں ان میں کوئی شک نہیں کہ وہ سب کے سب ہو کے رہیں گی. جتنی بھی چیزوں کا وعدہ کیا گیا تم سے، وہ سب ہوں گی. جیسے کہ یہ ہوائیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت لاتی تھیں، یا اللہ تعالیٰ کا عذاب، تو تم بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوگے، یا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت لے رہے ہوگے
یا اللہ تعالیٰ کا عذاب، یہ سب کا سب ہوگا۔ جو قسمیں ہیں نا قرآن مجید میں، وہ اپنے آپ میں ہی بہت زیادہ ایک قسم کا ماسٹر پیس ہیں۔ ان میں سے ہر ایک قسم، وہ صورتیں جو قسم سے شروع ہوتی ہیں نا، وہ خاص توجہ مانگتی ہیں، اور ہر جو صورت ہے وہ مختلف ہے۔ یہ اللہ کا کلام۔